میں کسی اور کا غلام نہیں، سید ابرار کا غلام ہوں، کسی دنیاوی زمیندار کا غلام نہیں، غوث پاک کا غلام ہوں۔ ہم خواجہ اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، خواجہ اعظم کے ماننے والے ہیں، مجدد اعظم کے ماننے والے ہیں، مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے غوث پاک نے فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّد۔ اے لوگو، اگرچہ میرا مرید جید نہیں تو کیا ہوا، اگرچہ میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، اگرچہ میرا مرید طاقتور نہیں تو کیا ہوا، اگرچہ میرا مرید توانا نہیں تو کیا ہوا، فانا جید۔ ارے میں عبد القادر تو جید ہوں، عبد القادر تو توانا ہو، عبد القادر تو عمدہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمانی یوں کی ہے رضا یوں نہ پلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دھر ہے مولا تیرا۔ فاز نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، کیا کہیے، مزمل کہیے یا مدثر کہیے، طٰہٰ کہیے یا یاسین کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ حضرات میرے آقا مولا ماوا ملجا کو کیا کہیے، جان عالمین کہیے یا مراد المشتقین کہیے یا رحمت للعالمین کہیے یا انیس الغریبین کہیے، بے کسوں کا کس آقا کہیے یا بے بسوں کا بس آقا کہیے، کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے۔ اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے۔ اب حضرات سماعت کریں، کہنے والوں نے ہم سب کے آقا مال مولا ماوا ملجا کو کیا کیا کہا ہے، تھوڑی تمہید اور آپ کا ذہن میری گفتگو سے قریب ہو جائے، اندازہ کریں میرے آقا کے بارے میں انبیاء کرام نے تعریف کی ہے، رسولان اعظام نے تعریف کی ہے۔ حضرت عبد المطلب جب سرکار کو اپنی گود میں لیا تھا تو یہ جملہ کہا تھا لَيَكُونَنَّ لِابْنِ شان، اے لوگوں میرے پوتے کی بڑی شان ہوگی، میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ اور جب آقا کو بارے میں کہا گیا کہ آپ مختون پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، تو آپ نے مزید کہا تھا میرے پوتے کی بڑی شان ہوگی۔ اور آگے بڑھے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ چکر لگانے کے لیے، آپ 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو تاریخ بتاتی ہے جب عبد المطلب آقا کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کے طرف بڑھے تو آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کعبہ کے طرف بڑھ رہا ہوں یا کعبہ محمد عربی کی طرف بڑھا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کعبہ کے طرف یا کعبہ محمد کے طرف۔ حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا جان ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں غور کیا، توجہ کی، تو پتہ یہ چلا اگر ایک قدم میرا کعبہ کے طرف بڑھ رہا ہے تو 2 قدم کعبہ محمد عربی کے طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات توجہ کیجئے گا، میں اپنی موضوع کے طرف آ رہا ہوں کہ میرے آقا کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے آقا کی محمد عربی کی کیا شان ہے آپ بتا نہیں سکتے۔ اسی موقع سے انہوں نے کہا تھا الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام طیب الاردانی قد ساد فی المہد علی الغلمانی اعزہ ذی البیت ذی الارکانی۔ آگے بڑھے حضرت ابو بکر صدیق نے جب آقا کو دیکھا تو یہ کہا تھا پوری دنیا میں جب سے دنیا ہے اور رہے گی محمد عربی جیسا کوئی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا یہ چاند و سورج میرے آقا
کے جمال کے سامنے کیا معنی رکھتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اور حسن نے کہا تھا ریشم و دیباج میرے آقا کے دستے کرم کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت حسان نے تو کمال ہی کر دیا، مشہور اشعار ہے آپ کے، واسنا من کلم ترقت عینی وجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کنک قد خلقت کما تشاء۔ اور شاعروں نے کہا لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر توجہ کیجئے گا، میں ترجمہ نہ کرتے ہوئے نتیجہ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آقا کی زوجیت میں 9 سے 10 سال رہی، اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا تھا لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ لا کرنا القتل قلوب علی الایدی۔ ارے زلیخا کو ملامت کرنے والی حسن یوسف کے بارے میں انہوں نے یہ ملامت کی کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی۔ اگر میرے سرتاج شور نامدار احمد مختار رسول اعظم کو دیکھ لیتی وہ عورتیں انگلی کاٹنے کے بجائے اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکے میں دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینے میں دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر میں دیکھا، لیکن اور لوگوں کو تو نہیں دیکھا، انبیاء کو تو نہیں دیکھا، رسولان اعظام کو تو نہیں دیکھا، پوری کائنات کے لوگوں کو تو نہیں دیکھا۔ اب ایک وہ ذات جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا، حضرت نوح کو بھی دیکھا، حضرت شیش و لوط کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیکھا، وہ ہے کون؟ فرشتوں کے سردار، حضرت فرشتوں کے سردار سید الملائکہ حضرت جبریل امی، سدرہ کے مکی روح الامی۔ جبریل امی نے کہا تھا قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا لم ارى مثل محمد۔ پوری کائنات کے خطے خطے اور چپے چپے کو الٹ پلٹ کر جبریل نے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، آفاق کہا گردیدم مہرے پوتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری مزید ہے پلیا والو ماہی گیران والو۔ نتیجہ یوں رکھنا چاہتا ہو کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر میں دیکھا ہے، احد میں دیکھا ہے، یہ صحابہ کی جماعت خندق میں دیکھا ہے، ہاں خندق میں دیکھا ہے، دیگر جنگوں میں دیکھا ہے، فتح مکہ کے موقع سے فاتح اعظم کی حیثیت سے دیکھا ہے، لیکن ایک وہ صاحب جنہوں نے قریب سے تو نہیں دیکھا، مکے میں چلتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مدینے کی وادیوں میں تو نہیں دیکھا، طائف کے میدان میں تو نہیں دیکھا، بدر و احد میں تو نہیں دیکھا، ارے قریب زمانہ سے تو نہیں دیکھا، تقریباً 1300 صدیاں گزرنے کے بعد امام احمد رضا خان نے دیکھا تو کیا کہا؟ بول دیجئے سبحان اللہ۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے بول دے سبحان اللہ۔ ابھی ایک مصرع شکیل و شاداب صاحب پڑھ رہے تھے کہ نعرے رضا کو سن کر نعرے رضا کی گونج سے جل کے کچھ کباب ہو گئے۔ کچھ لوگ ہوں گے چلتے پھرتے، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن وہ ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے دستار بندی کا جلسہ، رضا کا نام، کبھی غوث پاک کے نام سے جلسہ، امام احمد رضا خان کا نام، غریب نواز کے نام سے جلسہ، امام احمد رضا خان کے نام، ابو بکر صدیق کے نام سے جلسہ، امام احمد رضا خان کا تذکرہ، فاروق اعظم کے نام سے کانفرنس، احمد رضا کا نام کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے نام سے آگے بڑھ جائیں، میلاد النبی کا جلسہ، احمد رضا کا نام وفات کا جلسہ، ارے احمد رضا خان کا نام شادی کا جلسہ، یا احمد رضا کا نام، ایسا کیوں؟ تو سن لیجئے پلیا والو، مائی گیران والو، یاد رکھیے گا صحابہ کے نام سے بھی جلسہ ہو۔ احمد رضا کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے، ابو بکر کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، سردار کی حیثیت سے احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے، وفادار کی حیثیت سے۔ اسی طور پر فاروق اعظم کے نام سے اگر جلسہ ہو ان کا نام لیا جاتا ہے، سردار، قائد اور کمانڈر کی حیثیت
حیثیت سے احمد رضا کا نام وفادار اور عاشق کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہوں، لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہ یہ جلسہ کب تک ہوتا رہے گا، یہ کانفرنس کب تک ہوتی رہے گی، چاہے وہ تحفیظ قرآن کا جلسہ ہو یا قاری قرآن کے تعلق سے جلسہ ہو یا مدرسے کے نام پہ جلسہ ہو یا مسجد کے نام سے جلسہ ہو، اصلاح معاشرہ کے نام سے پیدائش ہو تو جلسہ، وفات ہو تو جلسہ، 40واں ہو تو جلسہ۔ نعرے رسالت اولاد غوث اعظم پیر طریقت حضور سید خورشید میاں صاحب قبلہ، حضرت قاری ذاکر صاحب قبلہ، حضرت علامہ نعمت اللہ صاحب قبلہ، اشرف بلالی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات پیر طریقت رہبر راہ علامہ سید خورشید صاحب قبلہ، آپ بطور قائد اور حمایتی کے آپ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر رکھے۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ ہاں ماشاءاللہ پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں، میں کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس آپ کی ذہن کے مطابق تھوڑی دیر اور گفتگو کر کر میں رخصت ہوں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ مہمانوں کا ایک عظیم قافلہ ہے حضرات، تو اس لیے ہم امام احمد رضا خان کا نام ہر جلسے اور کانفرنس میں جو لیتے ہیں ایک وفادار اور غلام رسول کی بنیاد پر، اور دیگر بزرگان دین کا نام ہم لیتے ہیں سردار کی حیثیت سے، احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے وفادار کی حیثیت سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر موقع سے جلسہ اور کانفرنس، چاہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا 11ویں کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، یہ جلسے کانفرنس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت رہیں گے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کب تک ہوتا رہے گا تو امام احمد رضا خان نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضرات تو میرے آقا کے بارے میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قریب سے دیکھا امام احمد رضا نے 1300 صدیاں گزرنے کے بعد جب اپنے آقا کو دیکھا تو یہ کہا، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے۔ کبھی اعلیٰ حضرت نے کہا، اے لوگو، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ واہ واہ واہ۔ اور شہزادے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نے جب اپنے آقا کو دیکھا تو یہ کہا، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارہ کروں میں۔ اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضور اختر رضا علیہ رحمہ نے جب اپنے آقا مولا ماوا ملجا کو دیکھا تو یہ کہا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بھئی آپ میں نعرہ لگا رہا ہوں، جواب آپ دیجئے نا، ورنہ آپ نعرہ لگائیں جب میں دے دوں گا۔ نعرے تکبیر، کتنے اچھے لگے اب یار۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت گلشن رضا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ 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 واہ۔ گلشن رضا کانفرنس اس جلسے کا نام ہے اور ادارے کا کیا نام ہے؟ گلشن رضا۔ سبحان اللہ، اسم با مسمى ہے، جو ادارے کا نام ہے اسی نام سے جلسے کو بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی حقیقتاً گلشن رضا بنائے۔ تو حضرات، ہم مسلک اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، ہماری تقریر میں کسی اور کا رد نہیں، بلکہ اس وقت جو سب سے زیادہ سر اٹھا رہے ہیں
اس جماعت کا بغیر نام لیے ہوئے میں رد کروں گا۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا یہ حفظ قرآن کے تعلق سے بھی یہ جلسہ ہے۔ جس ذات کے نام میں لے رہا ہوں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور وہ ایسے حافظ قرآن ہیں کہ آپ سے پہلے جو کتابیں توریت انجیل زبور جو ہوئے اس کے بھی وہ حافظ تھے۔ توجہ کیجئے گا، چاہے خلفائے راشدین ہو یا حضرت سلمان فارسی ہو، حضرت مصعب بن عمیر ہو، ان لوگوں کے تذکرے میں اجمالی طور پر کروں گا جس سے اہل سنت والجماعت کا اس بات بھی ہو جائے اور غیروں کا رد بھی ہو جائے۔ یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کی شان میں توہین کرتے ہیں، ابو بکر کی شان میں بدگوئی بیان کرتے ہیں، فاروق اعظم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، عثمان ذو النورین کی شان میں بدگوئیاں کرتے ہیں، اور کچھ خارجی ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم اعتدال والے جماعت، اعتدال والی جماعت ہے، اہل سنت والجماعت جو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے مسلک میں اولیاء کرام کے بارے میں بھی ایک ان سے محبت کرو، صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھو، اور اہل بیت اطہار سے بھی حد درجہ محبت کرو، اولیاء کرام سے بھی محبت کرو۔ اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے محبت رسول آپ کے اندر ہو، محبت صحابہ آپ کے اندر ہو، محبت اولیاء آپ کے اندر ہو۔ یہ اور لوگ ہوں گے جن کے اندر اللہ یعنی توحید کے بارے میں تو عقیدہ ہوگا لیکن رسالت کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اور وہ لوگ سنیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں مزار پہ یہ ہوتا ہے، فلاں مزار پہ یہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ اجمالی طور پر میں عرض کر آگے بڑھوں گا کہ یاد رکھیے گا، ہم پر جو اعتراض ہے ان عوام کی وجہ سے اعتراض ہے، ہم پر جو اعتراض ہے کچھ جاہلوں کی وجہ سے اعتراض ہے، ہم پر جو اعتراض ہے کچھ نابلدوں کی وجہ سے اعتراض ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ پر جو اعتراض ہے جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہے، عوام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے علماء کی وجہ سے ہے، آپ کے فضلاء کی وجہ سے ہے، آپ کے فقہاء کی وجہ سے ہے، آپ کے اساتذہ کی بنیاد پر ہے۔ ہم پر اعتراض ہماری عوام کی بنیاد پر ہے۔ یہ عوام تو بھولی والی ہے، جیسے سمجھائیں گے ویسے سمجھے گی، لیکن آپ پر جو اعتراض ہے علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے یا عقیدے خدا بندی کے تعلق سے یا دیگر عقیدے میلاد فاتحہ نیاز کے تعلق سے، یہ آپ کے علماء کے وجہ سے اعتراض ہے، اور ہم پر جو اعتراض ہے ان عوام کے وجہ سے۔ تو پہلے اپنے اعتراض کو دھولے پھر عوام کے سامنے آپ نظر کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس کے اندر محبت رسول ہوگی تب وہ مسلک اعلیٰ حضرت کہلائے گا، اگر محبت صحابہ ہوگی تو مسلک اعلیٰ حضرت کہلائے گا، اگر محبت اہل بیت ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، محبت اولیاء ہو تب جا کر مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے کہ اگر محبت رسول جو ہی آئے گی تو یہودیت اور نصرانیت خود بخود نکلتی چلی جائے گی، یہود و نصارہ خود بخود خارج ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر جہاں محبت صحابہ ہوگی وہاں شیعت اور رافضیت خود بخود نکلتی چلی جائے گی، اس کا جنازہ نکلتا جائے گا۔ اور جہاں محبت اہل بیت ہو، محبت اہل بیت ہو، وہ خارجیت نکلتی چلی جائے گی۔ اور جہاں محبت اولیاء ہو، محبت شیخ عبد القادر جیلانی ہو، محبت غریب نواز ہو، محبت نظام الدین اولیاء ہو، محبت مخدوم سمنانی ہو، محبت شیخ عبد القادر جیلانی، محبت امام احمد رضا خان ہو، وہاں نجدیت اور وہابیت خود بخود نکلتی چلی جائے گی۔ اس لیے آپ صرف فاتحہ نیاز اور میلاد و قیام کو ہی مسلک اعلیٰ حضرت نہ تصور کریں، اصل یہ ہے عقید اہل سنت، یہ تو آپ کی اور ہماری پہچان اور علامت بن گئی ہے، یہ مستحبات ہیں، مندوبات ہیں، اگر کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہ کرے گا تو اسے ثواب نہ ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی زندگی بھر میلاد نہ پڑھے، قیام نہ کرائے، سلام نہ پڑھے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی ان چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے، اگر لب کشائی کرتا ہے،
حرام اور بدعت کے فتوے گردانتا ہے تو اس پہ ضرور اعتراض ہے. اس لیے یاد رکھیے گا ان چیزوں پہ اعتراض نہیں جو معمولات اہل سنت ہے. اصل جو اہل سنت والجماعت اور دیگر عقیدوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ عقید اہل سنت کا ہے جو علماء کرام بارہا بتاتے رہتے ہیں. تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت حد درجہ رکھنے کی، جہاں صحابہ کی محبت شان ایمان ہے، جہاں صحابہ کی محبت شان ایمان ہے، وہیں اہل بیت سے محبت کرنا یہ کان ایمان ہے. نعرے رسالت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا اسلم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر ثنا خان مصطفیٰ شاعر اسلام بھائی خواجہ غلام سرور صاحب اڑیسہ. ارے زندہ باد کہو یار. ہاں اڑیسہ سے چل کر آئے ہیں شاعر اسلام جناب محترم خواجہ غلام سرور صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری اسلم صاحب قبلہ، حضرت قاری ذاکر صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. حضرات مہمانوں کا تشریف لانا آپ دیکھ رہے ہیں اور علماء کرام کی زیارت بھی کریں اور میری تھوڑی دیر کا بیان اور سماعت کریں. ایک مرتبہ اور بول دے سبحان اللہ. میں شروع میں ہی کہا تھا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. اور الناس رجلان عالم و متعلم ولا خیر فيما سواهما. کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بھلائی تو دو ہی چیز میں ہے اور انسان تو دو ہی ہیں، یا تو آدمی عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے. اے لوگوں یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ یا عالم کی بات سننے والا بن جاؤ. پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ علماء سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابو بکر صدیق یہ میرے آقا کے یار غار بھی ہیں اور تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ بھی ہیں. میرے آقا نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. اے لوگو ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری پوری امت پہ واجب ہے، میری پوری امت پہ ضروری ہے. حضرات بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان باتوں کو بھی یاد رکھو. صرف آپ نعرہ لگنے والی باتیں اور لطائف اور چٹکلا والی باتوں کو ہی یاد نہ رکھے. جو عقیدہ اور جو ہمارے معمولات کی اس بات کے لیے جو دلیلیں ہیں اس کو ضرور یاد رکھیں. جو شیعہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں توہین کرتے ہیں، فاروق اعظم تک یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے نعوذ باللہ، حضرت عثمان ذو النورین کو گالیاں تک دیتے ہیں. صرف حضرت علی کی شان بیان کرنا یا اہل بیت سے ہی رشتہ جوڑنا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ مدارس و مساجد کے یہ تاتے لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا یہ صحابہ کرام کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ صحابہ کرام کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے کہ یہ ایران و توران تک، عراق و افریقہ تک، ہند و نیپال تک یہ اسلام جو پھیلا ہوا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا. جہاں اہل بیت اطہار اور سید زادے کی محنت و مشقت ہے وہی مجاہدین اسلام کی حیثیت سے صحابہ کرام کی وہ محنت ہے، وہ جانفشانیاں ہیں کہ ہم زندگی بھر ان سے ان کا شکریہ ادا کریں تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آقا نے فرمایا اے لوگو ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے. آگے میرے آقا نے فرمایا ما نفانی مالو احد قط ما نفانی مالو ابی بکر. اے لوگو کسی کے مال نے بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا. ایک موقع سے آقا نے فرمایا، فقیہ ملت مفتی جلال الدین علی رحمہ نے اپنی کتابوں میں جملے کو درج فرمایا ہے کہ لوگو جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا، اچھا کام کیا، اس کا بدلہ محمد ابن عبداللہ نے دنیا میں ہی عطا کر دیا ہے.
اسلام، ایمان، ایقان کے ذریعے سے یا دیگر وظیفے اور کمالات کے ذریعے سے سوائے ابو بکر کے اس نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے کہ جس کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے میرے آقا کے ایک جملہ، ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر آپ سے شیطان بھی بھاگ جایا کرتا ہے۔ اور آپ کا یہ میرے آقا کا یہ جملہ کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو عمر فاروق اعظم عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں میرے آقا کا یہ فرمانا، اے لوگو کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، اور وہ عمر جس کی عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب تو بارہا سماعت کرتے ہی رہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور بھی دیگر احادیث طیبہ میں یہ تو حقیقت ہے کہ جا بجا سب سے زیادہ صحابہ کرام میں اگر تعریف و توصیف کتابوں میں دیکھی جاتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے۔ لیکن میں ان تمام شیعوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت قاری ذاکر صاحب کی صحبت میں اگر چند مہینے رہ جائیں، چند سال رہ جائیں، تو وہ حافظ بن جائے، وہ قاری بن جائے، وہ عالم بن جائے، وہ خطیب بن جائے، وہ شاعر بن جائے۔ کسی عالم کی صحبت میں اگر کوئی رہے 10 سال رہے تو فقی بن جائے، مفتی بن جائے، اور میرے آقا کی صحبت میں جو 15 سال تک رہے، جو 20 سال رہے، جو 25 سال رہے، جو 10 سال رہے، جو 5 سال رہے، کیا وہ مومن بھی نہ رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ مومن بھی نہ رہے؟ جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ایمان سے خارج ہے۔ نعوذ باللہ میں یہ کہوں گا کہ اگر ابو بکر و عمر، عثمان امیر معاویہ، عمر ابن عاص، یہ ذات گرامی، یہ ذوات گرامی اگر یہی مسلمان نہ رہے تو اس فرش گیتی پہ کوئی مسلمان نہیں رہا۔ اگر یہ صحابہ مسلمان نہ رہے تو پھر دنیا میں اس دور میں قیامت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں رہا۔ حضرات اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر بات میں کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں 2 سے 3 منٹ میں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حفظ قرآن کے تعلق سے یہ جلسہ ہے، دستار بندی کے تعلق سے یہ جلسہ ہے، یہ قرآن پاک کو جن بچوں نے یاد کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی اور سند دینے کے اعتبار سے یہ جلسہ ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، ببانگ دہل کہتا ہے کہ اے لوگو اگر مجھے پڑھو گے، اگر صحیح سے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اگر سمجھ کر پڑھو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری باتوں کی لکھی ہوئی آیات کی توضیح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی پہلے ہی صفحے پہ اور پہلے ہی آیت کریمہ میں یہ لکھ دیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ہر کچھ، ہر چیز، ہر خشک و تر اور ہر چھوٹی بڑی چیز اسی قرآن میں ہے۔ حضرات حضرت مصعب بن عمیر، میں واقعہ نہیں سنانا چاہ رہا ہوں، صرف نتیجہ 2 سے 3 منٹ میں رکھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر جن کی گفتگو سننے کے لیے مکے والے تانتے باندھ کر کھڑے رہا کرتے تھے، جن کے اخلاق کا یہ معاملہ کہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے لوگ انتظار میں رہا کرتے تھے، ان کی گفتگو میں اس قدر میٹھاس، ان کی گفتگو میں اس قدر حلاوت کہ لوگ آپ کا انتظار کرتے۔ جس مجلس میں مصعب بن عمیر پہنچ جائے وہ مجلس تابناک ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا
وہ مصعب بن عمیر وہ لباس عام لباس نہیں پہنتے تھے، بلکہ ملک شام سے ان کے لیے لباس لایا جاتا تھا۔ یمن کا جوتا ہوا کرتا تھا، کسی اور ملک کا عطر ہوا کرتا تھا۔ اس قدر آرائش و انتظام کے ساتھ وہ چلا کرتے تھے۔ گفتگو میں بلا کی تاثیر تھی، آپ کا اخلاق نہایت ہی بلند تھا، لیکن مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ایک دن آقا کی نظر پڑ گئی اور آقا نے دعا فرمائی، اے مولا کاش کہ مصعب کو بھی ایمان والا بنا دے، مصعب کو بھی داخل اسلام فرما دے۔ میرے آقا کی دعا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد دعا کرنی تھی کہ کل ہی ہو کر دار ارقم میں مصعب بن عمیر آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں تو صحیح کس بات کی آپ گواہی دیتے ہیں، کس بات کا اعلان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا ایک ہے، اللہ کی وحدانیت اور سمدیت کا اقرار کرو، اور میں محمد عربی اللہ کے رسول اور نبی، اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے مانو۔ اتنا کہنا تھا اور قرآن پاک کی 2-3 آیتیں ہی آپ نے سنی تھی، اس قدر مؤثر ہو گئے اور آقا کے قدموں میں گر کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد صبح و شام آقا کی خدمت میں آنا جانا شروع۔ آپ نماز اس وقت پڑھتے لیکن چھپ کر پڑھا کرتے تھے، آپ کی ماں کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ایک دن پتہ چل گیا کہ مصعب بن عمیر، ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، خبر کی گئی۔ مصعب جب آج آیا ہے، آج جب آئے ہیں مصعب، تو آتے ہی ماں نے کہا تھا، سنو اے مصعب، یا تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یا تو اس گھر کو چھوڑ دو۔ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اگر کلمہ نہیں چھوڑو گے تو تمہارا لباس جو ہے اس کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یہ مکان جو ہے یہ چھوڑنا پڑے گا، یہ جو تم جوتے ملک شام کے پہنتے ہو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اندازہ کرو مصعب بن عمیر وہ حافظ قرآن تھے۔ میں بھی بتاؤں گا کہ سب سے پہلے مدینہ شریف میں مکہ المکرمہ سے سفیر کے حیثیت سے، مبلغ کے حیثیت سے، خطیب کے حیثیت سے اگر کوئی ذات گئی تھی تو وہ حضرت مصعب بن عمیر کی ذات تھی۔ چند ہی دنوں میں 75 یا 73 لوگوں کو مسلمان آپ نے بنا دیا تھا۔ جو بھی مصعب کو سمجھانے آتا مصعب بن عمیر اسے سمجھا دیا کرتے تھے اور اسلام کے گرویدہ کر دیا کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے مانے کا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ مصعب نے ببانگے دہل کہا تھا، امی جان مکان تو چھوڑ دوں گا لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا، مکان تو چھوڑ دوں گا لیکن کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، میں مکان تو چھوڑ دوں گا، یہ لباس تو چھوڑ دوں گا لیکن محمد عربی کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے ملک حبش چلے گئے، آپ حبشہ بھی رہے، وہاں سے جب لوٹے ہیں آپ کا انداز، آپ کا لباس وہی مصعب جو شاہانہ انداز میں چلا کرتے تھے، وہی مصعب جو ایسے لباس کو پہنا کرتے جن کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے، جن کے نالین کو دیکھ کر لوگ متعجب ہوتے، جن کے عطر کو سونگھ کر لوگ راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج کپڑے پر کئی پیبند ہیں۔ اندازہ کرے یہ کہ اسلام کی شناخت اور اسلام کی تاثیر اور قرآن پاک کی تاثیر کس قدر ہے کہ کئی پیبند ہیں۔ اور جب مدینہ شریف میں آقا نے جب بھیجا ہے پہلے مبلغ کی حیثیت سے تو چند ہی ایام میں 75 سے زائد لوگوں کو داخل اسلام کر لیا تھا۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے کارنامہ نمایاں انجام دیا اور جنگ احد میں بھی وہ کارنامہ انجام دیا۔ اپنے قبیلے کا سپہ سالار کی حیثیت سے آپ کے ہاتھ کو جب قلم کیا گیا تو علم اسلام کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، جب بائیں ہاتھ کو طے کر دیا گیا تو آپ نے سینے سے لگایا تھا علم اسلام کو، پھر تیر ایک نشتر کی طرح چبھا، سینے میں بھی تیر لگا ہے پھر بھی علم اسلام کو گرنے نہ دیا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ علم اسلام نیچے گر رہا ہے، آپ پہنچ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ شہادت کا جام آپ نے جنگ احد میں 3 ہجری میں آپ نے نوش فرمایا، اور جب لاشیں جمع کی گئی تھی تو وہی مصعب جن کے پاس کپڑوں کی تعداد کے بارے میں اندازہ نہیں تھا کسی کو کہ کس قدر ہے، نالین کس قدر بہتر ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا، عطر بیز کس قدر ہے کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن آج جب
मुसअब बिन उमैर को जब कब्र के करीब रखा जा रहा है तो इतना कपड़ा भी नहीं है जो सर से लेकर पांव तक छुपा सके, इतना कपड़ा भी नहीं है जो कफन के काम आ सके। मेरे आका ने रोते हुए फरमाया था, यही मुसअब है कि जब मक्के में चला करते थे तो आपके तुम तराक को देखकर लोग हैरत ज़दा थे, लेकिन इस्लाम में आने के बाद गोया कि इन्होंने साबित कर दिया है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। वो मुसअब बिन उमैर के बारे में आका ने फरमाया, इनके लिए हुराने जन्नत मुंतज़िर राह है। ऐ लोगों, मेरे मुसअब के सर से, चेहरे से, सीने से कपड़े को रख दो और पैर के तरफ इज़खिर घास को रख दो। अंदाजा करे मेरे भाई, इस्लाम में आने के बाद वो इस्लाम की लज्जत और चाशनी कुरान पाक की आयाते करीमा की वो लज्जत हासिल होती है कि फिर आदमी दुनिया के तरफ पलटता नहीं बल्कि दुनिया वालों को इस्लाम के तरफ पलटाता नजर आता है। मेरे ज़हन में नतीजे के तौर पर तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। ऐ लोगों, आप मदरसे की मदद करते रहें, मदरसे का ताउन करते रहें, हुफ्फाज़े किराम आपके मदरसे से निकलते रहें। अगर ये हुफ्फाज ना निकले, अगर ये मदरसा आबाद नहीं रहा तो आपके घर आबाद नहीं रहेंगे, आपका मोहल्ला आबाद नहीं रहेगा, आपकी बस्ती आबाद नहीं रहेगी। और बड़ा जुमला कह रहा हूँ, अगर ये मदरसा आबाद नहीं रहा तो आपकी मस्जिदें भी आबाद नहीं। अगर मदरसा आबाद नहीं रहा तो ये उलमा कहां से आएंगे? ये हुफ्फाज जो रमजान मुबारक में आप हुफ्फाज को तलाशते हैं, ये कोई चबूतरे का कायम करदा या परवरदा हाफिज कुरान नहीं होता, बल्कि इन्हीं मदारिस इस्लामिया से निकलकर टूटी चटाई पे बैठकर दाल रोटी को खाकर पूरे कुरान को याद कर कर आपके मोहल्ले में सुनाया करता है। ये कुरान का एजाज है कि जिसे याद करने वाले 80 साल के लोग भी मिल जाएंगे, 60 साल के अफराद भी मिल जाएंगे, 30 साल का नौजवान भी मिल जाएगा, 18 साल का जवान भी मिलेगा और 4 और 5 साल का बच्चा भी मिल जाएगा। ये कुरान का एजाज है कि कभी कभी माँ के पेट से भी हाफिज कुरान तशरीफ लाया करता है। तो इसलिए मदरसे की कदर करे। आपने साल भर तक मदरसा गुलशन रजा को जो आपने ताउन किया, जो आपने मदद की, जो चंदा दिया, हजरत शेखुल कुर्रा हजरत हाफिज कारी जाकिर साहब के